بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اسے ہمارے پل پل بدلنے والے پروگرام پر غصہ آ جائے اور وہ سرے سے ہماری مدد کرنے سے انکار کر دے، وہ آئے گا تو دیکھوں گا، میں نے کہا۔ فی الحال تو اس الماری سے اپنے لیے کپڑے منتخب کرو۔ انسپیکٹر سمتھ کو فون کال کا قصہ بھی مجھے من گڑت محسوس ہوا تھا۔ وہ الماری میں لٹکے ہوئے ملبوسات کا جائزہ لیتے ہوئے بولا، کسی مجرم کے اس قدر معزز ہونے کا واقعی پہلی بار میرے سامنے آیا ہے۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے پرانے زمانے کا کوئی عوامی ڈاکو دوبارہ زندہ ہو گیا ہو۔ اب اس کی طرف سے میرا دماغ خراب نہ کرو، میں نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ جب تک کوئی بات سامنے نہ آئے ہمیں اس پر شبہ نہیں، اعتماد کرنا ہی ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد سلائٹ بالکل ہی مختلف ملاحوں جیسے چست لباس اور سیاہ چرمی جیکٹ میں واپس آیا تھا تو اس کا موڈ خاصا خوشگوار تھا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ بحری سفر کئی دن کی طوالت اختیار کر سکتا ہے، اگر چند روز کسی بہتر ذریعے کا انتظار کر لیا جائے تو مناسب ہوگا، میں نے کہا۔ شوق سے انتظار کرو، اس نے پیشانی پر بل لائے بغیر کہا، لیکن یہ بتا دوں کہ فرانس کے ساحل سے خشکی کا راستہ تمہیں پرخطر معلوم ہوتا ہے اور میں اس کے علاوہ بحری سفر کا بندوبست ہی کر سکتا ہوں۔ چیتھام سے تم اس کے علاوہ کسی ذریعے سے نہ نکل سکو گے۔ اس کے رد عمل میں کوئی مشتبہ بات نہیں تھی، لہٰذا میں نے فوراً ہی کلا بازی کھا لی۔ میرا مطلب تھا کہ سفر کے لیے شاید کوئی بہتر سٹیمر میسر آ سکے۔ اس علاقے میں تم خاصے وسائل کے مالک معلوم ہوتے ہو، تمہاری جگہ میری تصویر اخباروں میں چھپی ہوتی تو مجھے ہرگز ایسی عیاشیاں نہ سوچتی۔ اس نے منہ بنا کر کہا، تمہیں یہ نہیں بولنا چاہیے کہ تم ایک اجنبی ملک میں مشکل حالات سے دوچار ہو۔ بس ایک سرسری سا خیال آیا تھا ذہن میں، لیکن تمہارا مشورہ مناسب ہے، ہم تیار ہیں۔ ہم تینوں وہاں سے سلائٹ کی گاڑی میں روانہ ہوئے تو رات گزر چکی تھی اور میری ریسٹ واچ صبح کے 2:45 بجا رہی تھی۔ فضا پر کوہر کی گہری چادر محیط تھی، موسم سرد تھا، لیکن غنیمت یہ تھا کہ تیز ہوائیں نہیں چل رہی تھی، ورنہ اس وقت وہی سردی ناقابل برداشت ہو کر رہ جاتی۔ چیتھام کی سنسان اور خوابیدہ سڑکوں سے گزرتے ہوئے کچھ دیر بعد ہم قصبے کی ساحلی آبادی میں داخل ہوئے، جہاں دور سے آنے والی سمندر کی لہروں کا دھیما دھیما شور ہوا کی لہروں پر گونج رہا تھا۔ کچھ دیر تک تنگ اور پرپیچ سڑکوں پر ڈرائیونگ کرنے کے بعد سلائٹ نے ایک جگہ گاڑی سڑک کے کنارے لگا کر انجن بند کیا اور چند منٹ میں واپسی کے لیے کہتا ہوا ایک قریبی گلی میں رپوش ہو گیا۔ یہ اب کہاں گیا ہے؟ سلطان شاہ نے عقبی نشست سے سوال کیا۔ کسی ملاح کو لینے گیا ہے، اس کا جہاز کھلے سمندر میں لنگر انداز ہے، ہمیں لانچ کے ذریعے وہاں تک پہنچایا جائے گا۔ سلائٹ خود بھی ہمارے ساتھ جہاز تک جائے گا، دیکھنا پڑے گا، ابھی تک تو آثار یہی بتا رہے ہیں، میں نے جواب دیا۔ سلائٹ کچھ دیر بعد داڑھی والے ایک کوویل جسا شخص کے ساتھ نمودار ہوا، جس کی حالت سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے سوتے سے اٹھایا گیا تھا۔ آنے والے نے سلطان شاہ کے ساتھ عقبی نشست سنبھال لی اور سلائٹ نے ایک مرتبہ پھر انجن سٹارٹ کر کے کار کو آگے کی طرف جانے والے راستے پر ڈال دی۔ تھوڑی دیر بعد ہم نے آبادی سے نکل کر مختصر سا راستہ عبور کیا اور پھر یہ سفر ایک بے قاعدہ سے کچے پارکنگ ایریا پر ختم ہو گیا۔ اس دوران میں نوبارد مسلسل خاموش رہا تھا۔ گاڑی کے دروازے کھڑکیاں مقفل کر کے سلائٹ نے ہماری رہنمائی شروع کر دی اور تھوڑی دیر بعد ہم سیڑھیاں طے کر کے اس کشادہ چوبی برتھ پر پہنچ گئے جو شتیروں کے سہارے سمندر میں آگے تک پھیلی ہوئی تھی اور سمندر کا پانی اس کے نیچے ہلکورے لے رہا تھا۔ برتھ پر جا بجا ماہی گیری کے جال اور دوسرا سامان ڈھیر تھا۔ اس سے آگے سمندر میں کئی لانچیں لنگر انداز تھیں، جن کی اکا دکا پورٹ لائٹس دھند میں چمک رہی تھیں۔ ادھر کے موسمی حالات کی وجہ سے وہاں تقریباً تمام ہی روشنیاں زرد رنگ کی تھیں، جو کوہر میں بھی دور سے نظر آ سکتی تھی۔ کون ہے؟ چوبی برتھ پر ہم چاروں کے قدموں کی گونج کے جواب میں کسی طرف سے کسی نے ناگواری کے ساتھ للکارا تھا۔ اسٹیورٹ سلائٹ، اس نے اونچی روبدار آواز میں اپنا پورا نام دہرایا۔ میں اپنی لانچ پر جا رہا ہوں۔ ٹھہرو، وہی آواز گونجی۔ آج سمندر پر کوہر بہت گہری ہے، تمہارا ادھر جانے کا ارادہ تو نہیں ہے؟ آواز کے ساتھ ہی قدموں کی چاپ بھی سنائی دی تھی، شاید وہ ہماری طرف آ رہا تھا۔ سلائٹ کا ہاتھ اپنی جیکٹ کی جیب میں رینگ گیا اور وہ وہیں رک کر آنے والے کا انتظار کرنے لگا۔ اس کے اشارے پر ہم تینوں بھی وہیں تھم گئے تھے۔ صبح 8 بجے تک کسی لانچ کو برتھ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، کوہر سے نمودار ہونے والے شخص نے ہم دونوں کا پرتجسس نگاہوں سے جائزہ لیتے ہوئے کہا، لیکن اس کا لہجہ تحکمانہ نہیں بلکہ نرم تھا اور اس کے دہانے سے دھواں خارج ہو رہا تھا۔ اطلاع دینے کا بہت بہت شکریہ پیٹر، ہم اس سے بہت پہلے واپس آ جائیں گے۔ سلائٹ کی مٹھی جیکٹ کی جیب سے نمودار ہوئی اور پیٹر
کی جیب میں کھل گئی۔ اگر ہماری بدقسمتی سے کوئی حادثہ پیش آ جائے تو تم کہہ دینا کہ ہم تمہاری وارننگ کے باوجود لانچ لے کر بھاگے تھے۔ تمہاری مرضی، پیٹر نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے بے بسی کے ساتھ کہا۔ تم چیتھام کے بادشاہ ہو، تمہیں کون روک سکتا ہے؟ ویسے بھی سمندر کو تم سے زیادہ کون سمجھے گا؟ ذرا جلدی لوٹ آنا۔ سلائٹ نے اس کی بات کاٹ دی۔ فارم واپسی پر بھر دوں گا، اس پر کوئی اندراج نہ کرنا۔ واپسی پر خانہ پوری بھی میں خود ہی کروں گا۔ وش یو گڈ لک۔ اس نے اپنے داہنے ہاتھ کھلی انگلی سے اپنی پیشانی چھو کر ہم چاروں ایک مرتبہ پھر چوبی برتھ پر پور شور قدموں کے ساتھ آگے بڑھنے لگے۔ سلائٹ کی سفید لانچ کا نام سپیڈ بوٹ تھا، جس کے کیبن میں 4 مسافروں کے لیے ہر آسائش موجود تھی۔ اس کے ساتھ آنے والا وہیل پر رک کر روانگی کا انتظار کرنے لگا اور سلائٹ ہمارے ساتھ کیبن میں آ گیا۔ پھر ہمیں تاریک کیبن میں چھوڑ کر وہ خود بھی نوباد کے پاس چلا گیا۔ چند ثانیوں بعد ہی لانچ کا طاقتور ڈیزل انجن سٹارٹ ہوا اور کیبن میں روشنیاں جگمگا اٹھی۔ مزید چند ثانیوں تک لانچ وہیں کھڑی ہلکورے لیتی رہی۔ شاید اس کے برتھ پول سے بندھے ہوئے رسے کھولے جا رہے تھے اور پھر لانچ آہستہ آہستہ برتھ سے دور ہٹنے لگی۔ قرب و جوار میں موجود دوسری لانچوں اور رکاوٹوں سے دور آنے کے بعد ہولے ہولے لانچ کا رخ تبدیل ہوا اور وہ قدرے تیز رفتاری کے ساتھ کھلے سمندر کی طرف بڑھنے لگی۔ کیبن کے سامنے والی ونڈ شیلڈ سے میں نے پردہ ہٹایا تو سلائٹ اپنے ساتھی کے ہمراہ لانچ کے کنٹرول میں مصروف نظر آیا۔ لانچ کی اگلی تیز روشنیوں کے باوجود گہری کوہر میں زیادہ دور تک دیکھنا ممکن نہیں تھا۔ اس وقت پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ سلائٹ نے ایسے ناسازگار موسم میں کھلے سمندر کا قصد کر کے بھاری غلطی کی تھی۔ جو لانچ آگے بڑھ رہی تھی اس کی رفتار بڑھتی جا رہی تھی۔ غنیمت یہ تھا کہ اس وقت سمندر پرسکون تھا، ورنہ اس بڑھتی ہوئی رفتار پر مخالف سمت سے آنے والی موجیں لانچ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ ہم دونوں کے لیے تفریح سے قطع نظر کسی بحری سفر کا وہ پہلا تجربہ تھا جس کا آغاز زیادہ خوشگوار نہیں تھا، لہذا ہم دونوں ہی خاموش بیٹھے ونڈ شیلڈ سے باہر فضا میں کچھ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جو دونوں سمتوں سے اڑنے والی سمندری جاگ کی ہلکی بوچھاڑ سے لمحہ بے لمحہ دھندلاتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد سلائٹ فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ کیبن میں آ گیا۔ موسم واقعی بہت سرد اور خراب ہے، میں نے دھیمے لہجے میں کہا۔ میرے دانے سے نکلنے والے آبی بخارات نے بھی ٹھنڈ کی وجہ سے سفید دھوئیں کی صورت اختیار کر لی تھی اور شاید لانچ کی رفتار بھی بہت تیز ہے۔ ملاح بہت تجربہ کار ہے، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ موسم ہی کی وجہ سے وہ 40 ناٹ کی رفتار سے جا رہا ہے، ورنہ سپیڈ بوٹ سمندر کی سطح پر اڑتی ہے۔ جہاز ساحل سے کتنی دور لنگر انداز ہے؟ میں نے سوال کیا۔ اس رفتار سے ہمیں تقریباً 1 گھنٹہ لگے گا۔ آبنائے ڈورز کی سمندر گزرگاہ کے قریب ہی جہاز نے لنگر ڈالا ہوا ہے۔ اس طرف زیادہ بھاری جہاز ساحل کے قریب نہیں آ سکتے، اس لیے گہرے پانی میں رکنا پڑتا ہے۔ ٹھنڈ واقعی زیادہ ہے، تھوڑی سی برانڈی لوگے؟ اس نے جیکٹ کی اندرونی جیب سے برانڈی کا آدھا نکالتے ہوئے مجھ سے سوال کیا۔ کچھ خدا کا خوف کرو سلائٹ، میں نے گہرا سانس لے کر کہا۔ تم مسلسل پیے جا رہے ہو، ایسا نہ ہو کہ تم واپسی کے سفر کے قابل نہ رہو۔ آدمی اپنی اوقات پہچان کر پیے تو کبھی نشہ نہیں ہوتا۔ وہ برانڈی کی بوتل سے منہ لگا کر ایک لمبا گھونٹ معدے میں اتارنے کے بعد بولا، یہ چڑھتی ہے جب اوقات سے زیادہ پی لی جائے۔ دوران سفر اندازہ ہوا کہ بہت دلچسپ اور یار باش آدمی تھا، لیکن اسے اس کے ماحول سے باہر نکالنا بہت مشکل کام تھا، جسے میں نے بڑے صبر سے اس کے خول سے باہر نکالا اور باتوں ہی باتوں میں پتہ چلا کہ پاکستان جانے والے جہاز کا نام روزالی تھا۔ اس کا سارا عملہ یونانی پر مشتمل تھا، لیکن اس آخری سفر کے لیے سلائٹ نے یونانی کپتان کو سبکدوش کر کے اپنے اعتماد کے ایک انگریز کا تقرر کیا تھا تاکہ جہاز پر لادے جانے والے غیر قانونی مال کا راز فاش نہ ہو سکے۔ ٹھیک 1 گھنٹے کے سفر کے بعد لانچ کی رفتار سست پڑنے لگی، پھر یوں محسوس ہوا جیسے وہ ایک بڑے دائرے کی صورت میں داہنی طرف موڑی جا رہی ہو۔ چند منٹ بعد گہرے پانی میں لنگر انداز روزالی کی روشنیاں بھی نظر آنے لگیں۔ لانچ کے پائلٹ نے مخصوص اونچی نیچی آواز میں تسلسل کے ساتھ ہوٹر بجاتے ہوئے روزالی کے گرد چکر لگانا شروع کر دیا۔ اسی کے ساتھ سپیڈ بوٹ کی رفتار بھی بالکل دھیمی ہو گئی۔ روزالی کے عرصے پر تمام بتیاں روشن تھی، لیکن گہری دھند کے باعث وہ سیاہی مائل دیو پیکر مال بردار جہاز سمندر کے سینے پر کسی مہیب افریت کی طرح ہلکورے لے رہا تھا۔ سلائٹ ہم دونوں کو ساتھ لے کر کیبن سے نکلا تو برف میں بھیگی ہوئی سرد ہواؤں نے ہمارا استقبال کیا، لیکن اس وقت روزالی سے جوابی سگنل موصول ہونے تک ہماری لانچ کے ملاح کی مدد کرنا تھی۔ پھر جہاز
جہاز کے عرصے پر ایک تیز روشنی 3 مرتبہ چمک کر معدوم ہو گئی اور میں نے اطمینان کا سانس لیا کہ ہمیں دیکھ لیا گیا تھا۔ لنگر کی جین کے قریب ٹھہرنے کی کوشش کرو، اوپر سے کسی نے انگریزی میں چیخ کر کہا۔ ہم سیڑھی نیچے اتارتے ہیں، تمہیں اس کے ذریعے اوپر آنا ہوگا۔ جہاز کے گرد دوسرا چکر کاٹتے ہوئے سپیڈ بوٹ آہستگی کے ساتھ ہچکولے لیتی ہوئی جیسے ہی اگلے لنگر کی آہنی زنجیر کے قریب پہنچی، سلائٹ نے نائلون کی مضبوط رسی کے سرے پر بندھا ہوا فولادی ہک زنجیر کی طرف اچھال دیا۔ فضا میں لوہے سے لوہا ٹکرانے کی جھنکار گونجی اور سلائٹ نے رسی کے سہارے لانچ کو جہاز کے قریب کھینچ کر رسی کا سرا اینکر بورڈ سے باندھ دیا تاکہ لانچ سمندر کی تیز لہروں کے ریلے میں دور نہ بہ سکے۔ کئی منٹ کے انتظار کے بعد عرصے کی ریلنگ پر 2 افراد جھکے ہوئے نظر آئے اور انہوں نے دوہرے رسوں میں مضبوطی سے 1 فٹ کے فاصلے سے بندھے ہوئے 24 زینوں والی سیڑھی نیچے لٹکا دی، جس کے سطح آب تک پہنچتے ہی سلائٹ نے حلق سے آواز نکال کر اوپر والوں کو سگنل دیا اور سیڑھی وہیں روک لی گئی۔ اوپر آ جاؤ لہروں کے شور میں چند منٹ بعد اوپر سے پیغام ملا۔ سلائٹ نے ہم دونوں کی پیراکی کے بارے میں سوال کیا، لیکن کھلے سمندر کی خوف آور لہروں کو دیکھ کر ہم دونوں نے ہی اپنی معذوری کا اعتراف کر لیا۔ پھر پہلے تم اوپر جاؤ، اس نے کہا، تاکہ ہاتھ پیر پھسل جائے تو میں تمہیں پانی سے نکال سکوں۔ میں پھریری لے کر رہ گیا۔ اس کا تبصرہ بہت بے رحمانہ تھا۔ کیا میں نے کچھ کہے بغیر سلطان شاہ کی طرف دیکھا اور لانچ سے ذرا دور میں لہراتی ہوئی سیڑھی کو پکڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ کہیں اور ایسی سیڑھی پر تباہ آزمائی اور بات ہی، لیکن کھلے سمندر کی جاگ اڑاتی موجوں پر وہ تجربہ بہت سنسنی خیز تھا۔ میرے وزن اور ہوا کے جھونکوں سے سیڑھی گزوں کے حساب سے فضا میں ادھر ادھر جھول رہی تھی اور میرا دل پوری رفتار سے کن پٹیوں میں دھڑک رہا تھا۔ اگر ذرا بھی توجہ کسی اور طرف مبذول ہوتی تو بلندی سے چھپاک کے ساتھ سمندر میں گرنا یقینی تھا۔ لمحہ بے لمحہ تقریباً 30 فٹ کی بلندی طے کر کے میں ریلنگ تک پہنچا تو وہاں موجود 2 افراد نے سہارا دے کر مجھے اوپر کھینچ لیا۔ ان میں ایک انگریز تھا اور دوسرا خد و خال سے یونانی لگ رہا تھا۔ انگریز نے اپنا تعارف کارٹرل کے نام سے کرایا، یونانی کا نام جوناس تھا۔ میرے لیے اپنا اصل نام چھپانا بے سود تھا، لہٰذا میں نے انہیں ڈینی بتانا مناسب سمجھا، جو ان کے لیے مختصر اور سہل تھا۔ میرے بعد سلطان شاہ اوپر آیا۔ آخر میں سلائٹ ہمارے سامان کا بیگ اپنے کندھے سے لٹکائے کسی بندر کسی پھرتی کے ساتھ اوپر آ پہنچا۔ اس نے آتے ہی رسمی طور پر سب کا ایک دوسرے سے تعارف کرایا اور پھر مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، ڈیوڈ کارٹرل اس جہاز کا نیا کپتان ہے اور تمہیں اس کی ہدایت پر لفظ بے لفظ عمل کرنا ہوگا۔ اس کے تعاون سے تم اپنے سفر کو یادگار اور کسی حد تک خوشگوار بنا سکو گے۔ تم روم جا رہے ہو، بس یہ یاد رکھنا کہ روم جانا ہو تو وہی کرنا چاہیے جو رومن کرتے ہیں۔ کارٹرل اپنی عقابی نظریں میرے چہرے پر جما کر خوشگوار لہجے میں بولا، میں تمہیں عملے کا ایک آرام دہ ڈبل کیبن دے دوں گا۔ میری پیش کی اجازت کے بغیر تم اس کیبن سے نہیں نکلو گے۔ کپتان کارٹرل کو ہمارے مسائل کا بھی علم ہوگا، میں نے جھجکتے ہوئے سلائٹ سے سوال کیا۔ صاحب معلوم ہے، وہ ہنستے ہوئے بولا، جب میں گھر پر آدھا گھنٹے کے لیے تم سے الگ ہوا تھا تو میں نے ریڈیو فون پر کارٹرل کو سب کچھ بتا دیا تھا، ورنہ ان لوگوں کا صبح سے پہلے بیدار ہونا محال تھا۔ سمندر کے سینے پر زندگی گزارنے والے نیند کے پکے ہوتے ہیں، ان کے سروں پر نکارے بھی بجاتے رہو تو مقررہ وقت سے پہلے بیدار نہیں ہوتے۔ سلائٹ نے وہیں عرصے پر کھڑے رہ کر گفتگو ختم کی اور ہمیں تسلی دے کر نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے اسی سیڑھی کے ذریعے دوبارہ سپیڈ بوٹ پر پہنچ گیا۔ اس کے نیچے پہنچ جانے کے بعد جوناس نے بڑی سی چرخی گھما کر سیڑھی واپس لپیٹنا شروع کر دی اور اسی دوران میں سپیڈ بوٹ روزالی سے دور ہوتے ہوئے کوہر کے اتھاہ دھندلکے میں معدوم ہوتی چلی گئی۔ تم آرام کرو، میں انہیں ان کے کیبن میں پہنچا دوں گا، کارٹرل نے چرخی پر مصروف جوناس سے کہا اور پھر نیچے جانے والے زینوں کی طرف بڑھ گیا۔ جوناس عرصے پر اکیلا کھڑا چرخی گھماتا رہ گیا۔ عمودی گلائی میں بنے ہوئے تنگ آہنی زینوں سے 3 منزلیں اترنے کے بعد وہ ایک راہداری میں رکا تھا۔ تمہیں اپنے کیبن میں تو رہنا ہی ہے، پہلے میرے کیبن میں تمہاری آمد کی خوشی میں ایک چھوٹا سا دور ہو جائے۔ میں تیار ہوں، مگر میرا ساتھی خشک ہے، میں نے بے تکلفی کے ساتھ کہا، کیونکہ کھلے سمندر کی یخ بستہ ہواؤں نے مجھے حرارت کی تلاش پر مجبور کر دیا تھا، جس کی پیشکش کارٹرل خود کر رہا تھا۔ اسی راہداری میں اس کا کیبن تھا۔ اس نے کفل میں چابی گھما کر دروازہ کھولا تو میں اندر قدم رکھتے ہی اپنی جگہ سن ہو کر رہ گیا۔ بالکل یہی کیفیت سلطان شاہ کی ہوئی تھی۔ بے اختیار میرے ذہن میں سلطان شاہ کے خدشات سر ابارنے لگے۔ شاید اس کی چھٹی حص صحیح رخ پر کام کر رہی تھی، جو اس نے چیتھام میں ہی خطرہ بانپ لیا تھا کہ ہم کسی ایک چکر سے نکل کر
دوسرے میں پھنسنے جا رہے تھے۔ سلائٹ ہمیں روزالی پر چھوڑ کر جا چکا تھا، زمین سے ہمارا ہر رابطہ منقطع ہو چکا تھا اور اب ہم روزالی کے کپتان اور اس کے عملے کے رحم و کرم پر تھے۔ پیشہ ور ملاحوں کی اتنی بڑی تعداد سے ٹکرا کر کامیاب ہونا ہمارے لیے ناممکن تھا، اس لیے خود کو حالات کے دائرے پر چھوڑ دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہ گیا تھا۔ میری کن پٹیاں سنسنانے لگی تھیں اور دوران خون یک بیک تیز ہو گیا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کپتان کے کیبن میں سامنے کی دیوار پر لگی ہوئی جیمی لائٹ کی تصویر ہمیں دیکھ کر طنزیہ انداز میں مسکرا رہی ہو۔ وہ بالکل اسی تصویر کی نقل تھی جسے میں نے ویرا کے ساتھ لائٹس کاٹیج کے تہہ خانے میں دیکھا تھا، اور اسی کی ایک چھوٹی نقل ایمی فرانسس مجھے اور سلطان شاہ کو ڈیلٹا کیمپ میں دکھا چکی تھی۔ رک کیوں گئے؟ آگے بڑھو نا۔ ڈیوڈ کارٹرل کی آواز مجھے کسی میلوں گہرے کنویں کی تہہ سے ابھرتی سنائی دی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ مجھ پر طنز کر رہا ہو۔ میں نے ایک جھٹکے کے قدم اٹھائے اور دروازے سے گزر کر کیبن میں داخل ہو گیا۔ سلطان شاہ میرے ساتھ تھا اور ڈیوڈ کارٹرل ہمارے پیچھے کیبن میں داخل ہوا تھا۔ اس کی رسمی پیشکش سے پہلے ہی میں نے اس کے آراستہ کیبن میں ایک آرام نشست سنبھال، کیونکہ اس وقت جیمی لائٹ کی تصویر کی وجہ سے میرے اعصاب پر ناقابل بیان تناؤ طاری ہو چکا تھا، اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اپنی ساری جدوجہد کے باوجود بھی میں شی کے ہولناک چنگل سے نکلنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ شی کا سربراہ ایک آسیبی سائے کی طرح ہمارا تعاقب کر رہا تھا۔ ویرا نے اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے سلور آئی کی مدد سے ہمیں ڈیلٹا کیمپ سے نکالا تھا، لیکن اب ابنائے ڈور کے اس کھلے سمندر میں جیمی لائٹ کی تصویر ایک بار پھر ہماری بد نصیبی پر خندہ زن تھی۔ ہم تینوں ایک دوسرے کے ساتھ تھے، اس لیے ڈیوڈ کارٹرل کو شاید ہمارے چہروں پر ابھرنے والے تحیر امیز تاثرات کا جائزہ لینے کا موقع نہیں مل سکا، اور اسی وجہ سے وہ ہمارے ٹھٹکنے کے سبب سے واقف نہ ہو سکا تھا۔ بار برداری کے اس سال خوردہ جہاز پر اتنے خوبصورت کیبن کا وجود میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، اتنی آسائش تو عام گھروں میں بھی میسر نہیں ہوتی۔ لمبا سفر درپیش ہو تو اس یکسانیت سے دل بھی اکتا جاتا ہے۔ عرشے پر جاؤ تو ہر طرف پانی ہی پانی، اور کیبن میں وہی اور در و دیوار اور فرنیچر نظر آتا ہے، ڈیوڈ کارٹرل نے کہا، اور اس کی تقلید میں ہم دونوں نے اندر داخل ہو کر کشن والی ہلکی مگر آرام دہ کرسیاں سنبھال لیں۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ بحری زندگی تمہارا پیشہ بن گئی ہے، ورنہ لوگ تو سمندری سفر کو بجائے خود ایک تفریح اور عیاشی سمجھتے ہیں۔ مسافر بردار جہازوں کی زندگی بہت پرکشش اور رنگین ہوتی ہے۔ وہ وائن کیبنٹ کا پٹ کھولتے ہوئے بولا، بانت بانت اور ملک ملک کے ہزاروں لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ دوران سفر بہت سے مسافروں کے ساتھ ایسی ذہنی ہم آہنگی پیدا ہو جاتی کہ وہ برسوں یاد رہتے ہیں۔ میں نے بھی ایسے کئی سنسنی خیز اور رومان انگیز سفر کیے ہیں، لیکن مال بردار جہازوں پر زندگی بہت سپاٹ اور سنگلاخ ہو جاتی ہے۔ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے بھی کرخت مردانہ چہروں اور ملاحوں یا خلاصیوں کی درست توازوں کے ساتھ گزارا کرنا پڑتا ہے۔ بحری سفر کا سارا مزہ اس کی طوالت میں ہوتا ہے۔ کیا جہاز کے اگلے دفتری عملے میں بھی لڑکیاں وغیرہ نہیں رکھی جاتی؟ میں نے شوخ لہجے میں سوال کیا۔ ایسے حسین انداز میں سوچنے والے تم پہلے آدمی نہیں ہو، اس نے ہلکا سا کہا لگا کر کہا۔ ساری دنیا میں ملاحوں کی برادری عام طور پر اتنی تند خو اور فسادی ہوتی ہے کہ ان کے درمیان عورتوں کا گزارا ہو ہی نہیں سکتا۔ روز خون خرابے ہوں گے اور ہر ملاح عورتوں کو تال کر کھا جانے پر تلا ہوا نظر آئے گا۔ یہ سب مسافر بردار جہازوں کے چونچلے ہوتے ہیں جو مال بردار جہازوں پر بالکل نہیں چل سکتے۔ یہاں تو لڑکوں سے دوستی پر خون اشام رکاوٹیں چل نکلتی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے پیمانہ میرے سامنے رکھ کر اس میں اسکاچ انڈیل دی۔ تم واقعی نہیں لوگے؟ اس نے سلطان شاہ سے پوچھا، اور اس نے مسکراتے ہوئے نرمی سے انکار کر دیا، اور ڈیوڈ اپنا جام لے کر میرے سامنے جم گیا۔ اس دوران میں کئی بار درزدیدہ نگاہوں سے جیمی لائٹ کی تصویر کی طرف دیکھ چکا تھا، اور کسی ایسے مناسب موقع کی تلاش میں تھا کہ ڈیوڈ سے تصویر کے بارے میں سوال کر سکوں۔ ہم دونوں نے اپنے جام فضا میں ہولے سے ٹکرائے اور پھر اپنے لبوں کو تر کرنے لگے۔ یہ تمہاری داہنی ہتھیلی پر کیسا زخم ہے؟ اچانک ہی اس کی نگاہیں میرے زخم پر پڑ گئیں۔ اب تو یہ ٹھیک ہو چلا ہے، میں نے جام رکھ کر خود اپنی ہتھیلی کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ ٹوٹی ہوئی بوتل کا وار روکتے ہوئے یہ ہتھیلی شیشے کی نوکیلی دار سے کٹ گئی تھی۔ خطرناک آدمی معلوم ہوتے ہو، اس نے معنی خیز انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ اس قسم کی مار داڑ سے شرفا کا واسطہ کم ہی پڑتا ہے۔ یہ کیوں بول رہے ہو کہ شرفا بغیر دستاویزات کے مال بردار جہازوں پر سفر نہیں کیا کرتے؟ میں نے ہنستے ہوئے اس کی وہ بات وہیں اڑا دی، اور وہ بھی میرے ساتھ ہنسی میں
شریک ہو گیا۔ اگر مجھے اجازت ہو تو میں اپنے کیبن میں چلا جاؤں۔ ہماری گفتگو میں توقف آتے ہی سلطان شاہ نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا اور ڈیوڈ فوراً ہی انٹرکام پر اپنے کسی ماتحت سے بات کرنے لگا۔ مجھے اندازہ تھا کہ ڈیلٹا کیمپ میں پنڈلی زخمی ہونے کے بعد سلطان شاہ مسلسل ہی بھاگ دوڑ کرتا رہا تھا، جبکہ اسے تھوڑے سے آرام کی ضرورت تھی۔ وہ تو غنیمت تھا کہ اس کی پنڈلی کی ہڈی محفوظ رہی تھی، ورنہ وہ چلنے کے قابل بھی نہ رہ جاتا۔ اس کے چہرے سے مجھے احساس ہو رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ۔ چند منٹ بعد ڈیوڈ کا ایک آدمی کیبن کے دروازے پر دستک دے کر اندر آیا اور ڈیوڈ نے اسے کیبن نمبر 5 کے بارے میں ہدایت دے کر سلطان شاہ کے ساتھ روانہ کر دیا۔ یہ تصویر کس کی ہے؟ تخلیہ ہوتے ہی میں نے سرسری لہجے میں دیوار گیر تصویر کے بارے میں سوال کر ڈالا۔ یہ جمی لائٹ کی تصویر ہے۔ اس نے میرے سوال پر چونکے بغیر جواب دیا اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی زبان سے شی کے سربراہ کا نام سنتے ہی میری کھوپڑی سن ہو کر رہ گئی ہو۔ یہ بحری نقل و حمل کا شہنشاہ سمجھا جاتا ہے، ڈیوڈ کارٹرل کہہ رہا تھا۔ ایک وسیع ذاتی بحری بیڑے کے علاوہ دنیا کی تمام بڑی جہاز ران کمپنیوں میں کسی نہ کسی طرح اس کے بیش قیمت مفادات ہیں، تو کیا جہازوں میں اس کی تصاویر شگون کے طور پر لگائی جاتی ہیں؟ دراصل سٹیو وارٹ سلائٹ نے یہ جہاز جمی لائٹ کی کمپنی سے خریدا ہے۔ ہر ذاتی جہاز پر کپتان کے کیبن میں اس کی تصاویر آویزاں ہوتی ہیں۔ اس لائن میں تمام سودے جہاز کے پورے آرائشی سامان سمیت ہوتے ہیں۔ کسی بھی چیز کو اس کی جگہ سے اکھاڑنا معیوب سمجھا جاتا ہے، اسی لیے یہ تصویر لگی رہ گئی۔ بعض لوگ واقعی مقدر کے دھنی ہوتے ہیں، جس کام میں ہاتھ ڈالیں بارے کے نیارے ہو جاتے ہیں، اور بعض بیچارے ساری عمر روتے روتے گزار دیتے ہیں۔ میں نے اب تک جن 7 کمپنیوں میں کام کیا ہے ان میں سے 5 کے بیشتر اثاثے جمی لائٹ کی ملکیت ہیں، اس نے فخریہ لہجے میں کہا، اور سننے میں آیا ہے کہ سب کچھ اس نے اپنی محنت سے پیدا کیا ہے۔ موروثی طور پر اسے کچھ نہیں ملا تھا کیونکہ اس کا تعلق ایک معمولی گرانے سے تھا۔ تمہارا ہم قوم ہی معلوم ہوتا ہے، میں نے تصویر پر ایک نگاہ ڈال کر کہا۔ سرمایہ دار کی کوئی قوم نہیں ہوتی، وہ گھونٹ لے کر قدرے تلخ لہجے میں بولا۔ پیدائشی طور پر وہ انگریز ہی ہے، مگر اس کا تمام کاروبار یورپ اور امریکہ میں پھیلا ہوا ہے۔ اس کے بارے میں بہت سی باتیں سنائی باتیں ہیں، ورنہ میں اس سے کبھی نہیں مل سکا۔ میں اس سے جمی لائٹ کے بارے میں بہت کچھ پوچھنا چاہ رہا تھا، لیکن مجھے یہ خوف بھی لاحق تھا کہ کہیں ڈیوڈ میری طرف سے شبہات کا شکار نہ ہو جائے، لہٰذا میں وہیں خاموش ہو گیا۔ مگر میرے ذہن میں اس وقت خیالات کی آندیاں سی چلنے لگی تھی، اور ان کا مرکزی جمی لائٹ کی پراسرار اور تلسماتی ذات تھی، اس کی حیران کن شخصیت تھی۔ کراچی کے گلی کوچوں میں چرس اور پھر ہیروئن کی فروخت سے شروع ہونے والی اس کہانی کے پس پشت دن بدن نت نئے مفادات سامنے آ رہے تھے۔ پہلے میں پاکستانی تنظیم کو مقامی لوگوں کا محتاط گروپ سمجھتا رہا، لیکن رفتہ رفتہ ان کے وسائل اور عجیب و غریب طریقہ کار سے واقف ہوتے ہوئے لاہور کا لائٹس کاٹیج سامنے آیا تو پتہ چلا کہ وہ وسیع و عریض محل اپنی جگہ ایک حکومت کا مرکز تھا۔ وہاں سے صرف منشیات کی مقامی تجارت اور برآمد ہی کنٹرول نہیں کی جاتی تھی، بلکہ لائٹس کاٹیج کی زمین دوز تعمیرات میں غیر قانونی طور پر درآمد کیے ہوئے اسلحے اور بارود کے ذخائر بھی رکھے جاتے تھے۔ اور وہیں میں نے پہلی بار جمی لائٹ کی تصویر دیکھی تھی، اور ویرا نے انکشاف کیا تھا کہ اسی شخص نے اٹلی میں ڈان مرسیانو کے نام سے ویرا کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا۔ پھر دوسری بار ڈیلٹا کیمپ میں قید کے دوران میں ایمی فرانسس کے ذریعے وہی تصویر سامنے آئی جسے ایمی نے پیٹرانچ کے نام سے شناخت کیا، مگر ویرا کا کہنا تھا کہ پیٹرانچ محض ایک بہروپیہ اور بانڈ تھا جو کسی بھی طرح شی کا سربراہ کہلانے کے قابل نہیں تھا۔ اور اب ڈیوڈ کارٹرل جمی لائٹ کو جہاز رانی کی صنعت کا ایک بڑا نام قرار دے رہا تھا۔ کمال کی بات یہ تھی کہ جمی لائٹ کی ذات کے بارے میں ہونے والے سارے انکشافات اس کی ذات کو بے نقاب کرنے کی بجائے اس کی شخصیت کو مزید الجھائے جا رہے تھے، اور یہ فیصلہ کرنا دشوار تر ہوتا جا رہا تھا کہ اس پر ہاتھ ڈالنے کے لیے کون سی راہ اختیار کی جائے۔ شی کے بارے میں میری یہ غلط فہمی عرصہ دراز پہلے دور ہو چکی تھی کہ اس میں نیچے سے اوپر تک صرف مجرم ہی بھرے ہوئے تھے۔ ان میں اعلیٰ دماغی اور پیشہ ور فنی ماہرین بھی تھے جو جدید دور کی اہم مواصلاتی اور دیگر سہولتوں سے شی کو فیض یاب کر رہے تھے، اور غالباً یہ بات بھی ایک کھلا ہوا راز تھی کہ شی کا متعلق العنان سربراہ جمی لائٹ تھا۔ شی کا ہر اہم فرد جمی لائٹ کے نام سے واقف تھا، اور اگر وہی جمی لائٹ جہاز رانی میں ایک بڑا نام تھا تو ویرا اس حقیقت سے کیوں لا علم تھی؟ تنظیم میں رہ کر اپنے باپ کی تلاش کا طویل راستہ اختیار کرنے کی بجائے اسے جہاز رانی سے متعلقہ لوگوں سے مراسم استوار کر کے براہ راست
اپنے باپ کے دفتر میں پہنچنے کی کوشش کرنا چاہیے تھی۔ جب ویرا پاکستان میں مجھ سے ٹکرائی تو اپنے باپ کی صورت سے واقف نہیں تھی، بس نام ہی جانتی تھی۔ اگرچہ جمی لائٹ کا نام اسے شی میں لانے کا محرک بنا تو نام ہی کی بنا پر اسے جہازراں جمی لائٹ کی طرف بھی متوجہ ہونا چاہیے تھا، جو اپنی کاروباری سرگرمیوں کی بنا پر کوئی ڈکا چھپا نہیں بلکہ معروف نام رہا ہوگا۔ لیکن اس بارے میں میرے ساتھ عجیب اتفاقات پیش آ رہے تھے۔ اگر ڈیوڈ کارٹرل مجھے اپنے کیبن میں شراب نوشی کی دعوت نہ دیتا یا میں اس کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیتا تو میں جمی لائٹ کے بارے میں اس سنسنی خیز کہانی سے محروم رہ جاتا، کیونکہ ڈیوڈ کے بیان کے مطابق وہ تصویر صرف کپتان ہی کے کیبن میں ہوا کرتی تھی، جہاں عام حالات میں میری گزر کا کوئی امکان ہی نہیں تھا۔ میں روزالی پر اپنا سفر طے کر کے اٹلی پہنچ جاتا اور میرے فرشتوں کو بھی اس جہاز سے یا جہازی صنعت سے جمی لائٹ کے تعلق کا پتہ نہ لگ پاتا۔ ڈیوڈ کے کیبن میں جمی لائٹ کی تصویر دیکھتے ہی مجھے پر دہشت اور تشویش کی جو لہر طاری ہو گئی تھی، ڈیوڈ سے بات ہونے کے بعد رفع ہو گئی۔ مجھے اندازہ تھا کہ سلطان شاہ بھی کیبن میں اپنے بستر پر لیٹا اسی تشویش میں مبتلا ہوگا۔ پھر رات بھی جاگتے ہوئے گزر چکی تھی، لہٰذا میں نے دوسرے دور کی فرمائش کیے بغیر ہی اپنی کرسی چھوڑ دی اور ڈیوڈ کی رہنمائی میں اپنے کیبن کی طرف روانہ ہو گیا، جو اسی فلور پر تیسری راہداری میں واقع تھا۔ ڈیوڈ کو صبح کی روانگی کے لیے کچھ پیشگی تیاریوں کا جائزہ لینا تھا، لہٰذا وہ مجھے 5 نمبر کیبن کے سامنے چھوڑتا ہوا آگے بڑھ گیا اور سلطان شاہ نے پہلی دستک پر میرے لیے کیبن کا دروازہ کھول دیا۔ یہ جہاز پہلے جمی لائٹ کی ملکیت میں تھا، اس وجہ سے اس کی تصویر موجود ہے۔ میں نے جوتوں سمیت بستر پر دراز ہوتے ہوئے گہری سانس لے کر کہا، کیا یہ بات تمہیں ناقابل یقین نہیں لگتی؟ اس نے پر تشویش لہجے میں سوال کیا۔ ڈیوڈ سے میری تفصیلی بات ہوئی ہے، وہ جھوٹ نہیں بول رہا، لیکن یہ جمی لائٹ مال بردار جہاز کیوں رکھنے لگا؟ اس نے دوسرا سوال کیا اور میں نے وہ تمام معلومات اس کے سامنے دہرا دیں جو ڈیوڈ سے میرے علم میں آئی تھی۔ وہ خاموشی کے ساتھ میری باتیں سن رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں سے بے اعتباری مترشح تھی۔ اگر وہ اتنا ہی کامیاب کاروباری ہے تو اسے منشیات کی لعنت میں ہاتھ ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے خاموش ہوتے ہی اس نے اگلا سوال کر ڈالا، تم الٹی طرح سوچ رہے ہو، سارا پیسہ اس نے ہیروئن اور اسلحے کی سمگلنگ کے ذریعے کمایا ہے۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔